یا صحابہ نے یا تائین یا تبعین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں یا کبھی صحابہ نے بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میلاد کہاں لکھا ہے اور میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس ضمن میں میں جو آج حوالے جات دینے لگا ہوں حوالہ، تو انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں. مفتی اعظم مکہ شریف، جو مکہ شریف کا بڑا مفتی امام ابن حجر المکی الشافعی علیہ رحمہ جو گزرے ہیں، ان کی کتاب النعمت الکبریٰ سے دے رہا ہوں. اور میں اپنی بھی بات نہیں کر رہا، میں خلفائے راشدین کا حوالہ دینے لگا ہوں. کیا خلفائے راشدین نے بھی کوئی حضور کا میلاد منایا؟ کیا صدیق اکبر نے میلاد اکبر کے میلاد شریف کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا؟ تو بے فضلی ہی تعالیٰ فرمایا. اور صرف صدیق اکبر نے نہیں، چاروں خلفاء نے فرمایا. کیا فرمایا؟ میں اس ضمن میں یہ نعمت الکبریٰ کا صفحہ نمبر 8 پڑھ رہا ہوں. فرمایا قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کیا کہ جس نے میلاد النبی کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کیا تو وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. یعنی صدیق اکبر اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جانے کا ٹکٹ دے رہے ہیں جو میلاد منا رہا ہے. اور یہ سامنے جو بیٹھا ہوا ابلیس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد منانا شرک و بدعت ہے. تو میں نے کہا اگر بدعت ہے تو چل ٹھیک ہے، یہ بدعت ہمیں مبارک جو صحابہ مناتے ہوئے چلے آئے، تو تیرے نزدیک اگر بدعت ہے تو ٹھیک ہے جی. ہاں تو کیا تو بدعتی ہمارے ہونے پہ جو فتویٰ لگا رہا ہے کہ ہم بدعتی ہیں، کیا تو صحابہ پہ خلفائے راشدین پر یہ فتویٰ لگائے گا؟ حالانکہ حضور تو فرما رہے ہیں المہدیین، کہ فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا، دانتوں سے پکڑو اس کو. جب تم دیکھو گے اختلافی زمانہ، میں مفہوم اگر پیش کروں، جب تم دیکھو کچھ ابلیس کہیں کہ یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت، تو سمجھ لو، پوچھ لو، دیکھ لو کتابیں، علماء سے پوچھ لو کیا یہ بدعت جس کو کہا جا رہا ہے کیا یہ واقعی شریعت میں بدعت ہے؟ تو پھر علماء بتائیں گے نہ میلاد بدعت نہیں ہے، میلاد تو صحابہ نے بھی منایا ہے، خلفائے راشدین نے بھی منایا ہے. اور صرف صدیق اکبر نہیں، آگے حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ کتنا جری جرنیل آدمی، آپ کیا فرماتے ہیں جو شخص میلاد کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو زندہ کرنے والا ہے. یعنی جو میلاد کر رہا ہے وہ صرف میلاد نہیں کر رہا، وہ اسلام کو زندہ کر رہا ہے. ہاں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میلاد کرے شریعت کے دائرے میں، جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ہم تو شریعت کے دائرے کی بات کرتے ہیں. اب بات آگے آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا گویا اس نے بدر شریف اور حنین شریف میں اسلام کی 2 عظیم جنگیں جو ہیں بدر اور حنین، فرمایا اس میں حاضری دی. مجھے بتائیے کتنا کوئی یہ عظیم کام ہے، اور لکھنے والا بھی نعمت الکبریٰ والا میرے ابا نے تو نہیں لکھا نا، مفتی اعظم مکہ شریف کا مفتی اعظم علامہ ابن حجر المکی الشافعی، کتنا بڑا کوئی محدث ہے. تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی علم والے بندے کے سامنے نام لینا تو وہ یوں کر کے اچھا جی اتنا بڑا محدث. آگے پھر حضرت مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات نے فرمایا، اس کا پیج نمبر 8 دیکھیے آپ، نعمت الکبریٰ کا، جس شخص نے میلاد کی تعظیم کی اور میلاد پڑھا ایسا شخص دنیا سے با ایمان، بے ایمان نہیں، با ایمان جائے گا اور جنت میں بے حساب داخل ہوگا. یعنی یہ تو اتنی بڑی اتھینٹک بات، کوئی میں اپنے پاس سے نہیں، اتھینٹک بات تو خلفائے راشدین کر کے گئے میلاد کی فضیلت میں. اور جو میلاد کے خلاف بھونکے تو مجھے بتائیے کیا وہ دین کے خلاف نہیں بھونک رہا؟ کیا وہ خلفائے راشدین کے خلاف نہیں بھونک رہا؟ کیا وہ حضور کے خلاف نہیں بھونک رہا؟ کہ حضور تو فرما رہے ہیں میری سنت کو پکڑو، لازمی خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. فرمایا ان کی سنتوں کو پکڑ لو گے، میری سنت کو پکڑ لو گے تو فتح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مفہوم بن رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں تو یہ آپ کو حوالہ جات، اور انشاءاللہ حوالہ جات آپ کے پاس آتے رہیں گے.